سورۃ الناس کے بارے میں ہم نے کئی جمعوں سے عرض کرنا شروع کیا ہے. آج بھی مضمون بدلنے کا جی چاہا، لیکن دو حدیثیں جب نظر سے گزری تو پھر دوبارہ سورۃ الناس کی طرف لوٹنا پڑا. قرآن پاک کی یہ سب سے آخری سورت اور اتنی اعلیٰ سورت ہے کہ اس کے پڑھنے سے، اس کے معنی کے سمجھنے سے اور صبح شام اس کو اور اس سے پہلے والی دو سورتوں کو 3 بار پڑھنے سے اللہ تعالی بہت بڑے نقصانات سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے. عادت بنانی چاہیے. یہ ایسی پیاری صورتیں ہیں. آپ دیکھیں اس میں شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگی ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. شیطان کے وسوسے سے، شیطان وسوسہ ڈالنے والا، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، اور من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی ہوتا ہے وسوسہ ڈالنے والا اور انسانوں میں سے بھی. تو یہ ایسی صورت ہے کہ انسان کے دل میں وسوسہ جن ڈالے یا انسان کے دل میں وسوسہ کوئی گندا انسان ڈالے، اس صورت کے پڑھنے کی برکت سے اللہ اس وسوسے کے شر سے محفوظ فرما. کیونکہ وسوسہ دل میں آیا، خیال دل میں آیا گندا، اور اس پر انسان نے عمل کر لیا، انسان کا صرف دنیاوی نقصان نہیں ہوتا، الامان والحفیظ، دین اور ایمان کا نقصان ہو جاتا. انسان قابو نہیں کر سکتا کہ اچھے خیالات آئیں اور برے نہ آئیں، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. لیکن جب انسان یہ سورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالی شیطان کو بھگا دیتا ہے اور شیطان وسوسہ ڈالنے کی جرات نہیں کرتا. آپ حضرات یہ دیکھیں، کسی کا گھر گر جائے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پلازے مارکیٹیں ان کو آگ لگ جاتی ہے، انسان بھی اس میں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اور نقصانوں کا نقصان ہوتا ہے کہ مال بھی جل جاتا ہے. لیکن کوئی بات نہیں ہے. یہ واقعہ اگر ہو جاتا ہے، بندہ ایمان کے ساتھ اگر چلا گیا ہے تو جلنے کی وجہ سے جی بظاہر تو وہ دنیا سے چلا گیا، لیکن حدیث پاک پڑھ کر دیکھ لیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا الحریق شہید، جو آگ میں جل جاتا ہے مومن، آگ لگنے کی وجہ سے آپ نے فرمایا وہ بھی شہید ہے. تو اس کا آخرت کا نقصان نہ ہوا، لیکن وسوسے گندے گندے آتے رہے اور انسان ان پر عمل کرتا رہے اور ان کے مطابق گندی باتیں منہ سے نکالتا رہے. پہلے میں حدیث کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ گندے خیالات جب تک بندہ زبان سے بولتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسجد میں معتکف تھے، اعتکاف فرمانے والے تھے. آپ علیہ السلام کی مسجد، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ علی صاحبہ الف والف تحیہ والسلام، اور اعتکاف زندگی بھر آپ نے اس کو جاری رکھا. ایک موقع پر آپ کا اعتکاف نہ ہو سکا رمضان کے آخری عشرے میں، تو آپ نے شوال کے اندر روزہ بھی رکھا. اعتکاف جو کرنا تھا وہ اعتکاف آپ نے شوال میں کیا، لیکن 10 دن کی بجائے آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا مسجد. اعتکاف اتنا پیارا تھا آپ علیہ السلام کو. اعتکاف کی حالت میں آپ علیہ السلام تھے، بیوی اس حالت میں، بیٹی اس حالت میں مسجد میں جی آ سکتی ہے، اپنے خاوند کو، اپنے باپ کو وہ مل سکتی ہے، گفتگو کر سکتی ہے، جبکہ نمازی اور چلے گئے ہوں اور وہاں خیمہ ہو، خیمے کے اندر وہ بات چیت آ کر سکتی ہے، یہ جائز ہے. آپ دیکھیں آپ کی زوجہ محترمہ اور ہم سب کی روحانی ماں، سچے مومن پیغمبر کی بیویوں کو کتنا مقام دیتے ہیں، اپنی سگی ماں کے برابر نہیں، سگی ماں سے بھی زیادہ مقام دیتے ہیں. وہ اتنا احترام کرتے ہیں نبی کی بیویوں کا صلی اللہ. وجہ کیا ہے؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، پیغمبر مومنین پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے. اور آگے اللہ کا فیصلہ ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، پیغمبر کی بیویاں، پیغمبر کی گھر والیاں
یہ مومنین کی مائیں ہیں، تو ہماری روحانی ماؤں میں سے آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا و سلام اللہ علیہا، وہ آپ علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئی، آپ کے ساتھ بیٹھی، آپ کے ساتھ بات چیت کرتی رہی کچھ دیر تک، اور جب وہ واپس جانے لگی تو آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور چند قدم مسجد کے اندر ہی مشایعت فرمائی۔ مشایعت کہتے ہیں آنے والے مہمان کے ساتھ چند قدم چلنا۔ یہ کیا ہے؟ سنت ہے یا سنت نہیں ہے؟ رب جس کو شان عطا فرمائے، کسی کے کہنے سے اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی نا۔ خیبر جب فتح ہوا تو اس وقت یہ قیدیوں میں آئی تھی حضرت صفیہ، یہ ایک یہودی کی بیٹی تھی، انہوں نے ایمان کو قبول فرمایا، میرے رب کو ان کا ایمان لانا اتنا پسند آیا، فرمایا کسی صحابی کی بیوی بھی بن جاتی تو وہ بھی مومنین کے لیے قابل احترام تھی، اللہ پاک نے رتبہ بڑھایا، نبی کی بیوی بنا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رتبے کس نے بڑھائے ذرا بتاؤ؟ یہ سب حسن و حسین، حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، یہ رتبے میرا رب عطا کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا تو آپ نے ان کو کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے حکم سے نکاح ہو گیا حضرت صفیہ سے۔ راستے میں کئی راتیں کئی دن لگتے تھے، رخصتی بھی ہو گئی، وہی حضور نے فرمایا آؤ راستے ہی میں ولیمہ کر دیتا ہوں۔ میں حضور نے راستے ہی میں ولیمہ فرمایا، اور ولیمہ کس شان کا تھا؟ لاؤ جس کے پاس جو کھانے کی چیز ہے۔ آپ علیہ السلام نے تمام صاحب، کسی کے پاس کھجوریں تھی چند تو وہ کھجوریں لایا، ستو تھے ستو لایا، پنیر تھا تو پنیر لائے، کسی کے پاس کچھ ہے کسی کے پاس کچھ ہے، دسترخوان بچ گیا۔ آپ علیہ السلام نے جی جو آپ کے پاس چیزیں کھانے کی تھی آپ نے وہ رکھی، جب سب نے رکھ لی تو فرمایا بسم اللہ پڑھو اور کھاؤ، یہ محمد کا ولیمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اور یہ خبر اڑتے اڑتے پھر مدینہ میں پہنچی تو اما عائشہ کو بھی پتہ چلا، اچھا حضور نے نکاح فرما لیا۔ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ محترمہ مدینے میں پہنچی تو آپ علیہ السلام کی اس نئی بیوی کو دیکھنے کے لیے مدینے کی عورتیں امڑ پڑی کہ حضور نے ایک اور نکاح فرمایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا کہ میں نے اپنے آپ کو بڑا چھپایا، یعنی میں نے ایسی چادر اپنے اوپر لپیٹی کہ میرا پتہ نہ چلے کہ میں بھی دیکھنے کے لیے آئی ہوں، لیکن جب میں پہنچی تو حضور ساتھ کھڑے تھے تو آپ علیہ السلام نے پردے کے اندر بھی مجھے پہچان لیا کہ یہ عورت جو دیکھنے کے لیے آئی ہے یہ میری بیوی عائشہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام حضرت صفیہ سے ہٹ کر حضرت عائشہ کے پاس آئے اور حضور نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتاؤ یہ میری نئی بیوی کیسی لگی تمہیں؟ بس یہ کچھ شان ہے کن کی؟ ہماری ماؤں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں تھے اور آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ چند منٹ کے لیے آئی، بات کرتی رہی، پھر جانے لگی تو حضور کھڑے ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ علیہ السلام ان کو رخصت کر رہے تھے، وہ اپنے حجرے کی طرف جانے لگی تو دو صحابی انصاری وہ اس پاس سے گزرے، صحابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی تھے، وہ پاس سے گزرے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ آپ کسی زوجہ کے ساتھ کسی عورت کے ساتھ آپ بات چیت فرما رہے اور ان کو فوراً تیز تیز چلنے لگے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا علی رسلکما، ٹھہر جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ کیا عجیب منظر ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت جس کے ساتھ میں کھڑا تھا یہ صفیہ بنت حیی بن اخطب ہے جو میری بیوی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ اکبر کبیرہ، آپ کو صفائی دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے بارے میں تو کوئی ہم گمان کر ہی وجہ کہ ہر پیغمبر معصوم ہوتا ہے اور آپ تو پیغمبروں کے بھی پیغمبر ہیں، آپ تو نبیوں کے بھی نبی ہیں، آپ تو نبیوں کے بھی امام ہیں، ہمارے ذہن میں تو کوئی ایسی بات نہیں، قربان جائیں آپ کو صفائی پیش کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ آج سورۃ الناس سے بالکل مطابقت رکھتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں جانتا ہوں تمہارا ذہن اچھا ہے، تم میرے بارے میں کوئی برا گمان نہیں کرتے، لیکن شیطان پھر رہا ہے، ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، جس طرح انسان کی رگوں میں خون جاری ہوتا ہے ہر وقت جاری رہتا ہے اور انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ حرکت کر رہا ہے،
شیطان بھی غیر محسوس طریقے سے غلط خیالات دل میں ڈالتا میں نے صفائی اس لیے پیش کی ہے تاکہ شیطان وسوسہ ڈال ہی نہ سکے. تو اس لیے وسوسے سے بچنا کیا ہے جی؟ ضروری ہے. وساوس سے بچنا ضروری ہے. اور وساوس سے بچنے کے لیے میں نے کون سا علاج آپ کے سامنے ذکر کیا ہے؟ سورۃ الناس پڑھا کریں. یہ شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, صحیحین کی حدیث ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب سوتا ہے, مسلمان مومن جب سو جاتا ہے, یعقد الشیطان علی قافیۃ احدکم ثلاث عقد, یہ 3 گرہیں باندھتا ہے. کس پر؟ یہ پچھلے حصے پر 3 گرہیں یہ باندھ دیتا ہے اور پھونک مارتا ہے, منتر پڑتا ہے. یہ کہتا ہے جی کیا ایک گرہ باندھی, علیک لیل طویل فرقد, رات لمبی ہے سوتا رہے. دوسری گرہ باندھی, علیک لیل طویل فرقد, یعنی لمبی رات ہے سوتا رہے, ابھی دیر ہے, نماز فجر ابھی بڑی دیر ہے. پھر علیک لیل طویل فرقد, تیسری گرہ باندھی اور یہ پڑھ دیا. 3 گرہ باندھ دیتا ہے. مقصد کیا ہے؟ کہ بندہ صبح نہ اٹھے اور فجر کی نماز اس کی قضا ہو جائے. شیطان کا مقصد سمجھ آ گیا. لیکن پاک نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب بندے کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے, الحمدللہ کوئی ذکر ہے, آپ سبحان اللہ کہہ لیں, آپ کو وہ دعا نہیں آتی اٹھنے کی بھی ایک دعا ہے, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے موت کے بعد دوبارہ زندگی دے دی, اور اسی کی طرف سب نے جمع ہونا ہے. کس کی طرف؟ فرمایا اللہ کا ذکر کرتا ہے, 3 گرہوں میں سے ایک گرہ کھل جاتی ہے. فَإِن تَوَزَّعَ, اگر وہ وضو کر لیتا ہے, اِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ, فرمایا ایک اور گرہ کھل جاتی ہے. کتنی گرہیں کھل گئیں؟ 2. پہلی گرہ کھلی اٹھنے کے فوراً بعد کس کا ذکر کرو؟ اللہ کا. دوسری گرہ کب کھلی؟ وضو کرنے سے. اور پھر جب صبح کی نماز, صبح کی سنت ہے, صبح کی نماز آپ پڑھتے ہیں, تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. اور انسان نشیط النفس ہو کر, چست ہو کر پھر رہا ہوتا ہے, سارا دن اس کا مزیدار گزرتا ہے. جب بندہ کون سی نماز پڑھ لیتا ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ.